جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے، جو نمازی اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے وہ کامیاب ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے عام طور پر 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، آئے اور ہاتھ پیر دھل لیا، برابر پیر کو نہیں دھلا، ایڑی نہیں دھلا، سر کا مسح صحیح سے نہیں کیا، بغیر وضو کے کمپلیٹ کے نماز پڑھ لیتے، تو سمجھ لیجیے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ وضو کیا مگر خشوع و خضوع کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ کسی اور مقصد کے لیے آ گئے، کوئی اور ٹارگٹ تھا، کوئی اور مقصد تھا، تو ایسے لوگوں کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ خشوع و خضوع کا حتی الامکان خیال کیا مگر کبھی کبھار توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، کبھی کبھار دل میں کچھ غلط خیال آ جاتا ہے، ایسے لوگوں کی نماز ہو جاتی، بہرحال نماز میں کمی رہ جاتی۔ اور چوتھے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی توجہ نماز سے نہیں ہٹتی، مکمل دھیان نمازی میں لگا رہتا ہے۔ دراصل یہی لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، تو جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مسلمان کامیاب ہیں جو لایانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ان سے اعراض کرتے، ان پر دھیان نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے بہتر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ سچا پکا مسلمان ہے جو لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے۔ زکوٰۃ اسلام کے اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ آپ جانتے ہیں شہادتین کے اقرار کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد مسلمانوں میں سے جو مالدار ہیں اور ان کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے انہیں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اسی طرح وہ مسلمان مرد عورت کامیاب ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، یعنی زنا کے قریب نہیں جاتے۔ اگر انہیں اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو خواہش کہاں پوری کرتے؟ الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرتے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان لوڈیوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں جن کے یہ مالک۔ پہلے زمانے میں کچھ لوڈیاں بکتی تھیں، ان کا جو مالک ہوتا تھا ان سے کئی طرح سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، وہی اسلام میں یہ بات بتلائی گی، اگر کوئی اپنی بیوی سے خواہش پوری کیا تو بھی بہتر، یا اسی طرح سے کوئی اپنی لوڈی سے خواہش پوری کیا غیر ملومین، تو ایسے لوگوں کی ملامت نہیں کی جائے گی، یعنی یہ لوگ اچھے لوگ ہیں جو اپنی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کرتے ہیں، اپنی لوڈیوں سے پوری کرتے۔ لوڈیوں کا زمانہ اب نہیں رہا، غلامی کا زمانہ اب نہیں رہا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو اس کے علاوہ دوسرا راستہ تلاش کرے، کہیں دوسری جگہ غلط کام کرنے کے ارادے سے جائے، یہی لوگ حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے والے، یہی لوگ گنہگار ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اسی طرح وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرتے، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے، کوئی امانت رکھ دیتا ہے تو امانت کو ادا کرتے۔ امانت کو ادا نہ کرنا یہ دراصل منافقوں کی صفت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
جب کسی سے وعدہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وعدہ خلافی کر دیتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کسی چیز کی امانت رکھی جاتی ہے تو منافق کیا کرتا ہے؟ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان کی علامت کیا ہے؟ امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کو ادا کرتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، آپ کے پاس انہی لوگوں کا مال رکھا ہوا تھا جو آپ کو مارنا چاہتے تھے، جو آپ کو آپ کے گھر سے نکال رہے تھے، انہی لوگوں کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا، لٹا دیا، اور حضرت علی کی بھی دیکھیں محبت کہ جانتے ہیں اس بستر پر لیٹنا موت کو دعوت دینا، کیونکہ نبی کو جب نہیں پائیں گے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، پھر بھی وہ لیٹ گئے۔ نبی نے ان کو نصیحت کی تھی، میرے پاس فلاں فلاں کی امانت رکھی ہوئی ہے، یہ امانت تم ان کو ادا کر دینا، پھر تم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی، جو نبی کا قتل کرنا چاہتے تھے، نبی کا مرڈر کرنا چاہتے تھے، نبی کو آپ کے گھر سے نکال لیتے، ان کی امانتوں کو واپس کر دیا۔ لیکن آج کے حالات میں اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو سیکورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ آدمی کب جھوٹ بول دے کہ آپ نے ہمیں امانت نہیں دیا، لیکن کامیاب مومن وہ ہیں جو امانتوں کو ادا کرتے۔ کوئی وعدہ کسی سے کر لیا ہے تو وعدہ کو نبھاتے ہیں، وعدہ کو اس سے مکر نہیں جاتے ہیں کہ ارے وہ اس وقت کی بات تھی، اب بات دوسری ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کبھی من میں آیا تو پڑھ لیا، کبھی من میں آیا تو نہیں پڑھا۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، کس کے وارث ہوں گے؟ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، انہیں لوگوں کو جنت ملے گی، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ان کامیاب مسلمانوں کی صفت بتلائی گئی ہے جو جنت میں جائیں گے، جنت ان کو ورثے میں ملے گی اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون سے مومن ہیں؟ جو نمازوں میں خضوع اختیار کرتے ہیں، لا یعنی باتوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہش کو جائز جگہ ہی پورا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، امانت کو ادا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رسولوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ مال کھاؤ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو تم پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ لوگ کہتے ہیں حلال کمائی اور نیک عمل ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آدمی جو حلال کمائے گا وہ نیک عمل کرے گا، حرام کمانے والا نیک عمل نہیں کرے گا، اس کے اندر طرح طرح کی برائیاں رہیں گی۔ اللہ کہتا ہے تم جو کام کر رہے ہو تمام کاموں کا علم مجھے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، محنت کرتے تھے۔ آدمی کو بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی، کاروبار نہیں کرنا چاہتے، بزنس نہیں کرنا چاہتے، چپ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی دے اور وہ کھاتے رہے۔ آدمی حلال کمائی کمائے، محنت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، پیسوں کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکریاں لے جا کر چراتے تھے اور اس کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ ملتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محنت مزدوری کرتے تھے۔ آدمی کو محنت مزدوری کرنے میں، حلال کمائی کمانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ حلال کمائی جو بھی آدمی کو کرنا چاہیے، ہاں حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔ حرام کمائی آدمی چاہے جتنا کما لے،
مسجد بنا لے، خانے کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر روئے گڑ گڑائے تو بھی اس کی دعا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی کا ذکر کیا کہ آدمی سفر پہ ہے، بال پرا گندا ہے، بکھرے بکھرے بال۔ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی فرماتے آدمی پرا گندا بال والا، بکھرے بکھرے بال ہیں، سفر پہ ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا۔ تو آدمی سفر پہ ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کر رہا ہے، بال پرا گندا ہے، بکھرے بکھرے بال ہیں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا رہا، کہہ رہا یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، فأنى استجاب له، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں حرام کمائی کمانے والا چاہے جس حالت میں دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی، ہاتھ اوپر جو اٹھاتا اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن حرام کمائی کے آدمی کھا پی رہا ہے، وہ دعا کرے، وہ نماز پڑھے، وہ دعا کرے، وہ حج کرنے چلا جائے، وہ زکوٰۃ دے دے، وہ خیرات کر دے، وہ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، غریبوں کی مدد کر دے، کوئی فائدہ اسے ملنے والا نہیں ہے۔ حلال کمائی انسان کھجور کے برابر بھی اگر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس حلال کمائی کو پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ اتنا مقام ہے حلال کمائی کا، معمولی کھجور۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کھجور جہنم سے بچانے کا ذریعہ، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے بچو، آگ سے بچو کا کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا، کھجور کا آدھا ٹکڑا اگر کوئی دے دیا حلال کمائی جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن حرام کمائی ہے آدمی لاکھوں روپے کروڑوں روپے لٹا کے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، جو لوگ عطا کرتے ہیں ان چیزوں کو جو انہیں ملا ہے اور ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے، تو کون لوگ ہیں جو ڈرے رہتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں تو ڈرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں ڈرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو ڈر جاتے ہیں۔ صدقہ دیا، ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو، نماز پڑھے، ڈر گئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول نہ کرے، صدقہ خیرات کیا، نماز پڑھا، زکوٰۃ دیا، تو ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ نہ کرے۔ یہ لوگ مراد، نہ یہ کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں تو وہ لوگ مراد نہیں، وہ لوگ نہیں مراد، جو نیکیاں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں قبول ہی نہ ہو، اسی لیے نیکی کرو تو نیکی کے قبول ہونے کی دعائیں کرتے رہو۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بات بولے گی اور انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنائے گا۔ نمازی کا مسئلہ لے لیجیے، جس آدمی کو پانی سے دقت ہو، پرابلم ہو، وہ آدمی تیمم کر لے مٹی سے، یا پانی نہ ملے تو بھی آدمی تیمم کر لے، نماز کھڑا ہو کر نہیں پڑھ پا رہا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ پا رہا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھنے میں دقت ہے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے۔ اسی طرح آدمی جب گھر پہ ہے تو مکمل نماز پڑھے، لیکن سفر پہ نکل گیا تو ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ، عصر کی نماز کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھ لے، عشاء کی نماز پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ
کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنا. آدمی سفر میں ہے، مختلف پریشانیاں، مختلف پرابلم ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا آدمی کا، کہاں رہے گا کہاں نہیں رہے گا، بہت ساری دقتیں ہوتی، تو وہ نمازوں کو قصر کر کے پڑھ لے. مغرب اور فجر کو قصر نہیں کرنا، اس کو اس کی حالت پہ پڑھنا ہے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ موت سے پہلے تمنا کریں گے کہ کاش کہ مجھے موقع مل جاتا نیکی کر لیتے. ابھی چانس ہے. ابھی آپ دیکھیں آج 18ویں تراویح ہے. اس سال سے آدمی دل لگا کر محنت سے عبادتوں کو انجام دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ غفلت کی شکار. اب جس طرح سے یہ دن قریب آ رہے عید کے نا، اس طرح لوگ عبادت کم کریں گے، شاپنگ پر زیادہ دھیان دیں گے. شاپنگ پر ہماری عورتیں خواتین نکل جائیں گی، کرنول نکل جائیں گے، حیدرآباد نکل جائیں گے، سب مرد عورت سب شاپنگ پہ نکل جائیں گے. ایک دو دن کے لیے شاپنگ پہ نکل جاتے، عبادت بھول جاتے. جبکہ کیا ہے، کچھ لوگ تمنا کریں گے، کیا کہیں گے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب انسان کی موت آئے گی جو نیکی نہیں کرتا ہے، قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے چانس دے دے، میں واپس دنیا میں مجھے بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں نیک کام کروں دنیا میں اگر تو مجھے چھوڑ دے تو. جو میں نے نیک کام نہیں کیا ہے وہ کام میں کروں گا. کلا انها کلمۃ هو قائلها، اللہ کہتا ہے یہ ایسی بات ہے جو آدمی کہے گا لیکن اس بات کو پورا نہیں مطالبہ کرے گا کہ ہمیں چانس مل جائے. کہتا وہ کہہ لے گا لیکن اس کی ڈیمانڈ کو مکمل نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ایک ایسی صورت آ رہی ہے جو جسے سورہ نور کہا جاتا ہے. سورہ نور مکمل سماج میں برائیوں کو ختم کرنے والی صورت ہے. سماج کے اندر کیسے سدھار ہوگا، کیسے اصلاح ہوگی، زنا کیسے دور ہوگا، بدکاری کیسے دور ہوگی، فحشکاری کیسے دور ہوگی، مرد عورت کو کیسے رہنا ہے، کن لوگوں سے شادی بیاہ کرنا ہے، اس طرح کی چیزوں کو سورہ نور کے اندر ذکر کیا گیا. کچھ باتیں آج بتائیں گے، باقی انشاءاللہ سورہ نور کل اور باتیں بتائیں گے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ذکر کیا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. 100 کوڑے کن کو مارنا ہے؟ جو غیر شادی شدہ، غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی سے اس طرح کا جرم واقع ہو جائے تو قرآن کا حکم ہے ان کو 100 کوڑے مارو. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ان کو یہ سزا دی جاتی. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور دین کے معاملے میں ان کے اوپر ذرہ برابر نرمی نہیں دکھانا کہ لاؤ 100 کے بجائے تھوڑا کم مار دیں. دین کے معاملے میں آپ نرمی نہیں دکھائیں گے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، اگر تمہارا ایمان آخرت پر ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو عذاب دینے کے وقت مومنوں کی ایک جماعت حاضر رہے گی. جب کسی کو سزا دیا جا رہا ہوگا تو مومنوں کی ٹیم کو، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس جرم کی یہ سزا ہے تو اس جرم سے باز آ جائیں. لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت رول لاتا ہے، بڑا سخت قانون لاتا ہے. یہ آئلی نظام میں اسلام کا یہ رول ایسا ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے سماج، سوسائٹی سے زنا جیسا جرم ختم ہو جائے گا. جب لوگ دیکھیں گے، جانیں گے کہ اگر ہماری پکڑ ہو گئی تو ہمیں کوڑے سے مارا جائے گا تو آدمی کیا یہ جرم چھوڑ دے گا. اس لیے اللہ نے کہا جب ان کو عذاب دو تو مومنوں کی ایک جماعت اکٹھی رہنی چاہیے. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نکاح نہیں کرتا ہے مگر زانیہ عورت سے. او مشرکۃ، زانی مرد نکاح نہیں کرتا ہے، شادی نہیں کرتا ہے مشرکہ عورت سے. اسی طرح سے والزانیۃ لا ينكح الا زان، زنا کرنے والی عورت
نکاح نہیں کرتی ہے مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے۔ اس کا دو مطلب مفسرین نے بتلایا۔ ایک مطلب یہ بتلایا ہے کہ زنا کرنے والا مرد عام طور پر زنا کرنے والے عورت کو ہی ڈھونڈتا ہے شادی کے لیے، یا مشرک عورت کو ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح مشرکہ عورت شادی کے لیے زنا کرنے والے آدمی کو ڈھونڈتی ہے یا مشرک کو ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر یہ نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت سے شادی بیاہ نہیں کر سکتے، الا ایک ہی سچی توبہ کر لے اور ان کی توبہ معروف ہو جائے، یعنی دونوں بات چیت کر رہے تھے، بات چیت بند ہو جائے، توبہ کر لیا، پھر لوگوں نے بعد میں چاہا کہ نہیں ان لوگ سدھر گئے، اچھے ہو گئے، اب ان کی شادی کرا دو، تو جائز ہے، ورنہ عام حالات میں جائز نہیں۔ دوسرا مطلب مفسرین نے بتلایا ہے زنا کرنے والا مرد عام طور پر اپنی غلط خواہش کو پوری کرنے کے لیے زانی عورت کو ڈھونڈتا ہے، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مشرک عورت کو ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح زنا کرنے والی عورت اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح کے مرد کو ڈھونڈتی، یا بہت ساری زناکار عورتیں مشرک مردوں کو بھی ڈھونڈ لیتی۔ لیکن یہ زنا مسلمانوں پر حرام ہے، یہ زنا مسلمانوں پر حرام ہے، اور یہ بات جان لیجئے اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اس ماں باپ کا کنٹرول بچوں پر رہتا ہی نہیں جو زنا کرتے ہیں۔ ماں باپ اگر کچھ کبھی لڑکوں کو ڈانٹتے بولتے تو وہ بھی کہہ دیتے آپ بھی تو یہ جرم کر رہے تھے جوانی میں، آپ نے بھی تو شادی اس کو معاشقی سے کیا، تو بہرحال اس طرح کی باتیں کہہ دیتے، وہاں مرد عورت کیا ہوتے، ماں باپ شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ تو آدمی کو کیا ہے ایسا جرم نہ کرے، کیونکہ گھر میں اپنے بچوں پر کنٹرول رکھنا ہے، بچوں پر کنٹرول رکھنا ہے، تو آپ اپنے آپ کو پہلے اس جرم سے بچائیں، کیونکہ زنا بہت خطرناک جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بتلایا جو سماج میں لوگوں پر الزام لگاتے رہتے کہ فلاں نے زنا کیا ہے، تو اگر آپ نے کسی کے بارے میں کہا زنا کیا تو 4 گواہ ہونے چاہیے، اور 4 گواہ دیکھیں کہ وہ جرم ہو رہا تھا۔ یہ نہیں کہ کسی کو دیکھے آٹو میں بیٹھ کر گیا تو سمجھ لے کہ نہیں وہ زنا ہی کر رہا تھا، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ آپ خاص حالت میں دیکھ لیں کہ وہ جرم کر رہا ہے، 4 لوگ گواہی دیں گے تو ٹھیک، اگر 2 آدمی یا 3 آدمی یا 1 آدمی کے فلاں نے جرم کیا ہے اور 4 گواہ نہیں، 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، تو ان تینوں کو یا دونوں کو یا ایک کو، 1 کہہ رہا ہے تو 1 کو سزا دی جائے گی، 2 کہہ رہا ہے تو 2 کو سزا دی جائے گی، 3 کہہ رہا ہے تو 3 کو سزا دی۔ کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 4 پروف ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کسی پر الزام لگا رہے ہو، اس کی جان کا مسئلہ ہے، اگر وہ شادی شدہ تو اسے رجم کیا جائے گا، اسے پتھروں سے مار مار کر ختم کیا جائے گا، شادی شدہ نہیں تو کتنی بڑی بدنامی ہوتی ہے اس سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں گواہ کو بھی سخت کیا ہے کہ کم سے کم 4 گواہ ہونے چاہیے، اور مخصوص حالت میں دیکھیں، یہ نہیں کہ کوئی پارک میں بیٹھا تو آپ سمجھ لیں کہ نہیں گناہ ہو رہا، نہیں، آپ ایسا دیکھ کر بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اور جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں ان کی سزا کیا؟ 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، کس کی تہمت لگاتے ہیں؟ زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ نہیں لے لاتے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ انہیں کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 80 کوڑے۔ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے، کسی بھی مسئلے میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے، کیونکہ وہ لوگ کیا ہو گئے؟ بدنام ہو گئے، نا جھوٹ الزام لگا دیے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، الا کہ یہ لوگ بعد میں توبہ کر لیں، کسی پر الزام لگائے بعد میں توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو تہمت لگانے والے پر 3 سزا ہے۔ نمبر 1، 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے۔ نمبر 2، اس کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3،
وہ اللہ کے یہاں اور لوگوں کے یہاں فاسق ہے. لیکن آدمی توبہ کر لے تو سزا معاف نہیں ہوگی، اسے 80 کوڑا مارا ہی جائے گا. توبہ بھی کر لیا تو بھی 80 کوڑا اسے مارا جائے. البتہ توبہ کر لیا تھا تو دو باتیں جو تھی کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. توبہ اگر کوئی آدمی کر لے، نیک ہو جائے تو اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی. اور وہ آدمی جو فاسق تھا، جس کو اللہ کے ہاں فاسق کہا گیا ہے، لوگوں کے ہاں فاسق کہا گیا ہے، اگر سچی توبہ کر لے، خلوص سے توبہ کر لے، نیک بن جائے تو اس کا یہ جرم بھی ختم ہو جائے. علامہ شوکانی نے یہی مفہوم بتلایا ہے کہ توبہ کرنے والے کی سزا معاف نہیں ہوگی، لیکن جو اس کی گواہی کی بات کہی گئی تھی کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ اللہ کے ہاں، پبلک کے ہاں مبغوض ہے، فاسق ہے. یہ دونوں جرم اس سے کیا ہو جائے گا؟ توبہ کے بعد کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو ضرورت اس بات کی کہ قرآن مجید کی ان آیتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. بقیہ قرآن سورہ نور کی کچھ آیتیں اور ہیں، انشاءاللہ کل سورہ نور کی ہی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.